اور وہ کیا کیا 2 مئی کو انہوں نے جب پاکستان کے اندر آئے, ٹریکٹر لے کے آئے اور سب کچھ, اور ہم کیا کر رہے ہیں, خبروں کو رکوا رہے ہیں, اس خبر کو روک دیں, اس خبر کو روک دیں, اس خبر کو روک دیں. بھارت کے اوپر دباؤ نہیں, میں تو نہیں مانتا اس بات کو, میں تو نہیں مانتا. اچھا مجھے کہاں پہ دباؤ, کہاں پہ آیا دباؤ, کہاں پہ دباؤ آیا, کوئی انسیڈنٹس کوٹ کریں, کہاں پہ آیا دباؤ. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 2 مختلف جگہوں پہ وہ انہوں نے نہ صرف ایل او سی کراس کی اندر آئے, بلکہ انہوں نے سیدھی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں کسی نے, تو ہم انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کیوں نہ کریں, کیونکہ پاکستان تو اس پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا. جے ہند دوستو, اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. پاکستانی میڈیا میں ان دنوں بڑے زوروں شوروں سے یہ چرچا ہو رہی ہے کہ بھارت اور پاکستان میں بیک چینل پر بات چیت ہو رہی ہے. حالانکہ بھارت کی اور سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی. یہ پاکستان ہی ہے جس کو پتہ نہیں کہاں سے گیان پراپت ہو جاتا ہے. لائن آف کنٹرول پر پچھلے دنوں 2 مئی کو سیز فائر وائلیشن ہوئی. پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بھارت کے سینک تو ایل او سی پر بہت آگے تک آ گئے تھے, لیکن ہماری آرمی نے ڈر کے مارے کوئی کاروائی تک نہیں کی. پاکستان اس وقت ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا رونا رونے میں لگا ہوا ہے, اور پاکستانی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھارت سے بات چیت کرنے کے لیے پاکستان مرا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی حالت اس وقت بے حد نازک ہے. آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا, سو گائز لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. تھینک یو سو مچ. سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی بات سے یہ تاثر آتا ہے کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کچھ چیز ہو رہی ہے. یہ جو تاثر گیا ہے اور جس پہ لوگوں نے ڈیبیٹ کرنا شروع کیا, آپ کو لگتا ہے یہ تاثر صحیح ہے؟ یہ تاثر نقصان دہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تاثر نقصان دہ ہے, اور یہ تاثر پیدا ہوا ہے تو سمیع صاحب جیسے جہاندیدہ جو شخص ہیں, تجزیہ کار ہیں, انہوں نے یہ بات رکھی ہے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ پاکستان نے کہاں گیو اپ کیا. بھائی 4 مہینے پہلے آپ کہہ رہے ہیں مودی ایک فیشسٹ ہے, 4 مہینے آپ کہہ رہے ہیں پہلے کہ یہ آر ایس ایس جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ اس خطے کو جنگ میں لے کے جا رہی ہے. آپ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اچانک آپ نے ایسا ریورس گیئر لگایا اور آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ 370 پاکستان کا, یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 370 کو چھوڑیں, 35A جو ہے وہ یعنی جو جس آپ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں, 1.5 لاکھ سے زیادہ وہ ڈومیسائل ایشو کر چکے ہیں بھارت والے. وہاں پر انہوں نے اس کی آبادی کو, مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عملی طور پر وہ کام کر رہے ہیں, اور یہاں پاکستان میں آپ لالی پاپ دے رہے ہیں. اگر آپ 370 سے اگر یہ آپ کا ایشو نہیں ہے تو, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنل ایشو ہے, تو 35A تو بھارت کا کس قانون کے تحت آپ روکیں گے؟ 35A کی تو بنیاد ہی 370 ہے. تو یہ تو لالی پاپ ہے نا سارے کا سارا, کہ جی وہ سیٹلمنٹ سے رک جائیں گے. کیسے سیٹلمنٹ سے رکیں گے؟ اور وہ کیا کیا 2 مئی کو انہوں نے جب پاکستان کے اندر آئے, ٹریکٹر لے کے آئے اور سب کچھ, اور ہم کیا کر رہے ہیں, خبروں کو رکوا رہے ہیں, اس خبر کو روک دیں, اس خبر کو روک دیں, اس خبر کو روک دیں. بھائی بھارت کی جو نیت ہے, مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نریندر مودی مر جائے گا, کبھی کشمیر کے معاملے پر اس کی سوچ ایسی نہیں ہوگی, آؤٹ آف دا باکس سوچ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہے. آپ بھی مانتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر دباؤ آیا, بھارت کے اوپر دباؤ آیا. میں تو نہیں مانتا اس بات کو, میں تو نہیں مانتا. اچھا مجھے کہاں پہ آیا, کہاں پہ آیا دباؤ, کہاں پہ دباؤ آیا, کوئی انسیڈنٹس کوٹ کریں, کہاں پہ آیا دباؤ. بھارت چاہ رہا ہے یہ ٹاکس, پاکستان نہیں چاہ رہا. کہاں پہ انڈیکیشن؟ بھارت یہ چاہ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے. اگر بھارت چاہ رہا ہے تو بھارت اب کیوں بیک آؤٹ کر رہا ہے؟ بھارت کہاں بیک آؤٹ کر رہا ہے؟ بھارت نے کہاں کہا ہے لائن آف کنٹرول کی صورتحال. عمران خان صاحب نے بات کی ہے, اس سے کیا اچھا آپ تاثر جا رہا مجھے ہے؟ ایک بات بتائیں, لائن آف کنٹرول کی صورتحال پہ فروری کے بعد سے اب تک امن اور سکون ہے کیا یہ بھارت کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے سارا؟ تو لیکن ان کو تو فائدہ ہے نا اس بات کا. بات اگر مان لی جائے تو پھر اسی طرح ایکسپوز کرتے رہتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر, اور یا دوسرا حل یہ ہے کہ جنگ لگا دیتے ہیں. جنگ کر سکتے ہیں آپ, متحمل ہو سکتے ہیں دونوں ملک, اس کا حل یہی ہے. الٹیمیٹلی مذاکرات ہیں, الٹیمیٹلی تو سمیع صاحب الٹیمیٹلی تو مذاکرات سے ہی ہونا ہے نا, اور مذاکرات سے پہلے ٹریک 2 ہونے ہیں, اور ٹریک 2 ہو رہے ہیں, اس میں کوئی ابنارمل بات نہیں ہے. آپ کو اس میں کوئی ابنارمل لگ رہی ہے تو وہ بتائیں آپ. ہمیں باتیں چل رہی ہیں, اچانک انڈیا پاکستان ٹاکس کے اوپر جب یہ سیز فائر اناؤنس ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلی دن
यूएई के फॉरेन मिनिस्टर एक दिन के दौरे पे दिल्ली में आप पहुंच गए। फिर हमें बताया गया कि जी यूएई वालों ने बड़ा रोल अदा किया। क्या ये चीज़ें हुकूमत वक्त के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर भी साबित हो सकती हैं कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं? पहली बात तो यह है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसमें यहाँ पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी में या लाहौर में जो बातें बताई जाती हैं ग्राउंड रियलिटी उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर यह बताया जाता है जी कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फरवरी 2021 में जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है इसके बहुत अच्छे नताइज निकल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है जी, इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी पिछले दिनों उन्होंने दो मुख्तलिफ जगहों पे वो उन्होंने ना सिर्फ LOC क्रॉस की अंदर आए बल्कि उन्होंने सीधी सीधी सिविलियन आबादी पे फायरिंग भी की है। ठीक है जी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसको कंडेम किया है। हम बार बार कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड बैक करें, आपने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। अब अगर आप रिस्पॉन्ड बैक नहीं करें तो इसका मतलब यह है कि आप शायद किसी मजबूरी में आप सीज फायर को कामयाब बनाना चाह रहे हैं या आप पर कहीं से कोई प्रेशर है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ जो बातें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और अब तो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी सी हेडलाइन लगाई, पाकिस्तान वायोलेटेड सीज फायर एग्रीमेंट। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। श्रीनगर में जो APHC के जो मॉडरेट लोग हैं उनके साथ इंडिया ने एंगेजमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है। उनको कहा ये देखें, ये पाकिस्तान जो है ये हमारे साथ बातचीत डायरेक्ट करता है, आपको तो शामिल नहीं करता। आप कहते हैं हमें शामिल करो, आप हमारे से डायरेक्ट बात करें। तो उन्होंने अब सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि यार वाकई ये जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है फरवरी में, हमें तो पूछा ही नहीं किसी ने, तो हम इंडिया के साथ डायरेक्ट बात क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पे जो पाकिस्तान के मीडिया के जरिए जो खबरें फैलाई गई हैं उसके बाद अगर APHC इंडिया के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दे बाय पासिंग पाकिस्तान, तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो अब राजी हो गया है पाकिस्तान से बात करने के लिए। हम तो पहले भी बात करना चाह रहे थे, इंडिया नहीं मान रहा था, और इंडिया के मानने की वजह इंटरनल भी है, रीजनल और एक्सटर्नल भी है। क्या गवर्नमेंट और फौज इस मामले में एक ही पेज पे हैं अप्रोच पे, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल कीमत तो सिविलियन गवर्नमेंट को पड़ सकती है? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों मुज़ाकरात इवेंचुअली चाहते हैं तो ये तो प्राइम मिनिस्टर ने 10 दफा कहा है, बल्कि इवन रिसेंटली कहा है। एक चीज जो बदली है, आमिर भाई ने भी कहा कि इंडिया मुज़ाकरात नहीं चाहता था, आ गया है। जब से स्टेटस बदला गया था तब से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, हम भी मान गए हैं। ठीक है, हमने कहा था पहले ये बाइडेन का फर्क पड़ा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का आना और ये सारी चीजें। देखिए ये इस्लामाबाद तो ये सोचता है, ये इस्लामाबाद की सोच बता दूं, पिंडी क्या सोचता है मैं बड़ा क्लियर नहीं हूं उस बारे में। बड़ा हमने कोशिश की थी जानने की कि क्या सोच रहे हैं, वाई मिले ना उनसे, पूछे ना, मिलके पूछे हमें। इस्लामाबाद का ख्याल है कि शायद वो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम फंस गए, एक बंद गली में आ गए।